میرا نام سدرا ہے اور 20 سال تک میں نے ایک ایسی بیٹی کا انتظار کیا جس کی جدائی نے میرے شوہر کی جان لے لی اور میری آنکھوں کی روشنی چھین لی۔ میں جس گھر میں برتن مانجتی رہی، فرش دھوتی رہی، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اسی گھر کی دیواروں کے پیچھے میری ممتا کا جواب پل رہا ہے۔ اگر زندگی کی تلخیاں آپ کو توڑ رہی ہیں تو سدرا کی یہ آپ بیتی شاید آپ کے یقین کو دوبارہ زندہ کر دے۔ ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور سبسکرائب کر کے اس سفر کا حصہ بنیں۔ زندگی کبھی کبھی ایسے امتحان لیتی ہے کہ انسان کا وجود تپتی ریت پر بکھر جاتا ہے، لیکن اگر دل میں ایمان کی شمع روشن ہو تو وہی ریت ایک دن گلزار بن جاتی ہے۔ میرا نام سدرا ہے اور میری کہانی ان ماؤں کے لیے ایک پیغام ہے جو حالات کی سختیوں میں ہمت ہار بیٹھتی ہے۔ میری شادی میرے سگا چچا کے بیٹے عظمت سے ہوئی تھی۔ ہم دونوں ان پڑھ تھے، مگر ہمارے دل اللہ کی محبت اور ایک دوسرے کے احترام سے بھرے ہوئے تھے۔ عظمت ایک محنتی انسان تھے، وہ ڈرائیور تھے اور میں گھر سنبھالتی تھی۔ ہماری زندگی سادہ تھی، مگر اس سادگی میں ایک کمی تھی، اولاد کی۔ شادی کے 10 سال گزر گئے، خاندان والوں نے طرح طرح کی باتیں کی، کسی نے بانچ کہا تو کسی نے تعویذ گنڈوں کا مشورہ دیا، مگر عظمت ہمیشہ کہتے، سدرا، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، وہ جب دے گا تو جھولیاں بھر دے گا۔ اور پھر وہی ہوا۔ 10 سال کی طویل انتظار اور دعاؤں کے بعد اللہ نے ہمیں بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ ہم نے اس کا نام خوشبخت رکھا کیونکہ وہ ہمارے بخت جگانے آئی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ محلے والے اسے پری کہہ کر پکارتے۔ اس کے ماتھے پر پیدائشی طور پر ایک چھوٹا سا سرخ چاند جیسا نشان تھا جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتا۔ خوشبخت 8 سال کی ہو چکی تھی، وہ اسکول بھی جاتی اور قریب کے مدرسے میں قرآن بھی پڑھتی۔ ایک دوپہر جب وہ ٹیوشن کے لیے گھر سے نکلی تو پھر کبھی واپس نہ آئی۔ 2 گھنٹے گزرے، 4 گھنٹے گزرے، میں دیوانہ وار ٹیوشن والی باجی کے گھر بھاگی، گلیوں میں اسے پکارا، مسجدوں میں اعلان کروائے، مگر میری بچی جسے جیسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گئی۔ عظمت پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ ڈرائیوری چھوڑ کر دن رات سڑکوں پر اپنی بیٹی کی تصویر لیے پھرتے۔ 1 سال، 2 سال، 5 سال گزر گئے۔ وہ غم جو خوشبخت کے جانے سے شروع ہوا تھا، وہ عظمت کو اندر ہی اندر گلانے لگا۔ انہیں دل کا عارضہ لاحق ہو گیا اور بلڈ پریشر نے ان کے جسم کو نڈال کر دیا۔ ایک شام وہ بستر پر لیٹے صرف ایک ہی نام پکار رہے تھے، میری خوشبخت کو لا دو، مجھے اس سے ملنا ہے، اور اسی حسرت کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں اکیلی رہ گئی تھی۔ پیٹ پالنے کے لیے میں نے ایک بڑے بنگلے میں کام شروع کر دیا۔ وہاں کی مالکن بیگم صاحبہ ایک نیک دل خاتون تھی۔ میں وہاں برتن مانجتی، کھانا بناتی اور ہر نماز کے بعد رو رو کر اللہ سے اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعا مانگتی۔ 20 سال گزر گئے، میری آنکھوں کی جوت مدھم پڑنے لگی، بال سفید ہو گئے، مگر امید کا دامن میں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک روز بیگم صاحبہ نے بڑے جوش سے کہا، سدرا، آج بہت خاص دن ہے، میرا بیٹا آسم امریکہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنی بیوی کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ تم شاندار لذیذ کھانے تیار کرو۔ میں خوش تھی کہ چلو اس گھر میں رونق آئے گی۔ میں نے سارا دن کچن میں گزارا، طرح طرح کے پکوان بنائے، گھر کو سجانے میں بیگم صاحبہ کا ہاتھ بٹایا۔ شام ڈھلے گاڑی کا ہارن بجا، بیگم صاحبہ دوڑتی ہوئی باہر گئیں اور اپنے بیٹے اور بہو کو اندر لے آئے۔ رات کے کھانے کا وقت ہوا، میں نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگانا شروع کیا۔ آسم بابا اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جیسے ہی میں نے سالن کا ڈونگا رکھنے کے لیے سر اٹھایا اور سامنے بیٹھی نئی نویلی دلہن کے چہرے پر نظر پڑی، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ ڈونگا میز پر گرتے گرتے بچا۔ اس لڑکی کے ماتھے پر بالکل وہی سرخ چاند جیسا نشان تھا جو میری خوشبخت کے ماتھے پر تھا۔ میری ممتا نے پکارا، یہ میری بیٹی ہے۔ میں نے تڑپ کر کہا، بیٹی، میری خوشبخت۔ آسم بابا حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ بیگم صاحبہ نے غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا، سدرا، ہوش کرو، یہ میری بہو ہے، اسے آسم خود امریکہ سے بیاہ کر لایا ہے۔ مگر وہ لڑکی جو اب تک خاموش تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ وہ کرسی سے اٹھی اور بھاگ کر میرے سینے سے لگ گئی۔ امی، میری امی، میں نے آپ کو پہچان لیا۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ بیگم صاحبہ اور آسم بابا سکتے میں تھے۔ تب اس لڑکی نے روتے ہوئے بتایا، 20 سال پہلے جب میں راستہ بھٹک گئی تھی تو کچھ برے لوگ مجھے اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ ان بیگم صاحبہ اور ان کے شوہر نے مجھے ان ظالموں سے بچایا تھا۔ میں اتنی چھوٹی تھی کہ مجھے اپنے علاقے کا نام یاد نہیں تھا، بس امی اور ابو کا نام یاد تھا۔
انہوں نے مجھے پالا پڑھایا اور آج میں ان کی بہو بن کر یہاں آئی ہوں۔ بیگم صاحبہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، سدرا مجھے معاف کر دینا، مجھے یہ تو معلوم تھا کہ یہ بچی لاوارث ملی ہے، مگر میں نے اسے اپنی بیٹی بنا کر پالا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کے والدین مل جائیں، مگر جب کامیاب نہ ہوئی تو میں نے اسے اللہ کی دین سمجھ کر قبول کر لی۔ دیکھو اللہ کی شان، جس ماں نے اسے جنم دیا وہ 20 سال سے میرے ہی گھر میں اس کی واپسی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس رات اس بنگلے میں 2 ماؤں کا ملاپ ہوا تھا، ایک وہ جس نے پالا تھا اور ایک وہ جس نے جنم دیا تھا۔ میری خوشبخت اب ایک پڑھی لکھی سلجھی ہوئی خاتون تھی جس کی شادی ایک لائق اور نیک دل سے ہوئی تھی۔ اللہ کا کرم دیکھیے، میں نے عمرہ پر جانے کے لیے جو تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے تھے، اب ان میں بیگم صاحبہ اور میرے داماد نے بھی اپنا حصہ ملایا۔ ہم چاروں میں بڑی بیٹی، میرا داماد اور بیگم صاحبہ ایک ساتھ اللہ کے گھر گئے۔ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے عظمت کو بہت یاد کیا۔ میں نے ان کے لیے دعائیں کی اور محسوس کیا کہ ان کی روح کو بھی سکون مل گیا ہوگا۔ 20 سال کا ہجر ایک پل میں ختم ہو گیا۔ اللہ نے ثابت کر دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملانے والا رب آج بھی موجود ہے۔ وہ صبر کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج میں اپنی بیٹی کے گھر میں ایک نوکرانی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک معزز ماں کی حیثیت سے رہتی ہوں۔ میرا پیغام ان سب کے لیے ہے جو پریشانیوں میں گھرے ہیں، کبھی امید نہ ہارے، کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ میری کہانی صرف ایک بچھڑی ہوئی بیٹی کے ملنے کی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ اس یقین کی جیت ہے جو میں نے تپتی دوپہروں اور سونی راتوں میں کبھی ٹوٹنے نہیں دیا۔ آج جب میں اپنی بیٹی کے گھر میں ایک معزز ماں بن کر بیٹھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں دیر تو ہو سکتی ہے مگر وہ کسی کے آنسوؤں کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ 20 سال پہلے میں نے ایک ڈرائیور کی بیوی کی حیثیت سے دکھ سہے، پھر ایک ملازمہ بن کر وقت کاٹا، اور آج اللہ نے مجھے وہ مقام دیا جہاں میری دعا اور صبر دونوں کی لاج رہ گئی۔ اگر آپ کے حالات بھی آج مشکل میں ہیں تو یاد رکھیے کہ وہی رب جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملا سکتا ہے، وہ آج بھی معجزے کرنے پر قادر ہے۔ سدرا کی اس سچی آپ بیتی نے اگر آپ کے دل کو چھوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو زندگی کی سختیوں سے ہمت ہار رہے ہیں۔ آج ہی ایمان افروز اور حقیقت پر مبنی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کو یہ پیغام پسند آیا۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔